مین چیزیں ہیں جن پہ ہم نے خاص پر عمل کرتے ہوئے جو کام ہم نے کرنا اس سے ناواقف ہوں تو تقریروں سے کچھ نہیں بنے گا، عملی زندگی کو نہ اگر اپنایا جائے۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اس آیات اس صورت میں جو حکم دیا گیا ہے یہ بڑا ضروری، اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں کیا کیا پابندیاں ہیں، کیا کرنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے گا وہ کبھی بھی دوزخ سے بچ نہ سکے گا، اور جنت اس پہ لیے آرام ہو جائے گی، اور نجات کا ذریعہ کوئی نہیں بن سکے گی۔ اور آیت الذی یکذب بالدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلائیں گے۔ اور جی مرنے کے بعد مر گیا، مٹی ہو گیا، کوئی نہیں، یہ قبروں والے کیا دیں گے، یہ ہوا وہ ہوا۔ یعنی قیامت پہ ایمان اٹھ جانا سب سے ایمان کی پہلی نقصان، پہلا تیر ہے یہ۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہ لوگ، یہ اسی میں زمرے آتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا دینے کی رغبت نہیں رکھتے۔ یہ جو ایسے لوگ ہیں قیامت پہ ایمان نہیں رکھیں گے، ہمیں تو پتہ آج ہم خرچ کریں گے تو قیامت ہمیں اس کا صلہ ملے گا، تو جس پہ قیامت پہ جس کا ایمان نہیں ہوگا تو وہ دیں گے، وہ تو رغبت نہیں دیں گے، ہم کھائیں پئیں موج ماریں، ہم کسی کو کیوں دیں بھائی، ہم نے اپنی کمائی کی ہے۔ وہ لوگ، ایک تو وہ جھٹلانے والے، دوسرا وہ لوگ جو مسکینوں کو کھانا دینے کی رغبت نہیں کرتے، ان کے لیے ولا یحض علی طعام المسکین، وہ جو مسکینوں کو، غریبوں کو، عاجزوں کو کھانا دینے سے انکار کرتے ہیں۔ فویل، ان کے لیے فویل للمصلین، وہ لوگ جو نمازوں میں خطائی کرتے ہیں۔ ویل دوزخ کا ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ پڑھ لینا نہیں یار، وہی بات تو ہوگی جو کسی ٹائم مل گیا، نہیں تو یار میں ادھر مالائی پٹھے بڑے نماز گزار ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے ولا یحض علی طعام المسکین کے بعد فویل للمصلین، وہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ الذی هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ الذی هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور اپنی برتنے والی چیزوں کو دوسروں کو نہیں دیتے، دوسروں کو مدد، چیز اپنی ہے، ہماری اپنی چیز ہے، مگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم اس کو نہ دیں گے، قطعاً یہ بھی گناہ ہے۔ یہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی چیز ہے، میں کیوں دوں کسی کو، کہ ان کا قیامت پہ ایمان نہیں۔ اگر قیامت پہ ایمان ہو ان کا تو پھر ایسے نہ ہو، پھر وہ دے دیں کہ ہمیں اس کا صلہ قیامت ملے گا۔ سب سے پہلے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ قیامت پہ ایمان رکھنا۔ قیامت پہ ایمان رکھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا کہ ہم ہر عمل جو کریں گے اس پر ایمان ہوگا۔ آج نیک جو عمل کر رہے ہیں، قیامت اس کا ہمیں کچھ صلہ ملے گا۔ جن کا کوئی صلہ نہ ملے گا وہ، ان کو یہ امید ہے کہ وہ تو قیامت آئے گی نہیں، تو مر گیا تو مٹی ہو گیا، تو ختم ہو گیا، تو ایسے ہو گیا۔ جو کھانا دینے والے لوگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ مدینے کے ایک ویرانے میں بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، جو کی روٹی خشک تھی، زور لگا رہے تھے، وہ ٹکڑا ٹوٹ نہ رہا تھا۔ ایک مسافر وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک بابا ہیں، تو پانی میں بھگو کر وہ کھانا کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بابا، اس کو کھایا نہیں جاتا، تو پانی تو میں بھی پیٹ بھوکا۔ انہوں نے کہا بابا جی میں کوئی ایسا گھر بتائیں جہاں سے انہوں نے تو پتہ چل گیا کہ یہ خود تو
تھوڑا سا ٹکڑا ہے روٹی کا تو وہ بھی ان کو چبایا بھی نہیں جاتا، ٹوٹ بھی نہیں رہا، پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسا گھر بتا سکتے ہیں جہاں مجھے بھوک لگی ہے کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں؟ تو انہوں نے ایک گھر بتایا، وہاں چلے جاؤ تو وہاں سے کھانا کھا لیں، تو وہاں سے وہ تجھے کھانا دے گا تو وہ کھانا کھا لینا۔ جب وہاں گیا تو اس نے دستک دی کہ بھوکا ہوں، مسافر ہوں، اگر مجھے کھانا دے سکتے ہیں تو مجھے کھانا دیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹھ جائیں، کھانا مل جائے گا۔ جب کھانا کھا رہا تو اس کے بعد وہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہیں بیٹھا رہا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی اور ضرورت ہے کھانے کی؟ انہوں نے کہا کہ ایک ضرورت ہے کہ ایک بابا ہے، وہ خشک روٹی پانی میں بھگو کر وہ کھا رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ ان کی کھانے کی وہ کچھ نہ تھی، ان کے لیے اگر مجھے دے دیں تو میں لے جاؤں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ابو ہیں، یہ انہی کا گھر ہے، یہ میرے ابو تھے، یہ سفید ریش جو نورانی چہرے والے وہ جو تھے یہ میرے ابو تھے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ انہی کا گھر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا جو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، وہ ایسے لوگ ہیں اہل بیت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے جو نیک و مال میں اپنی جائیدادوں کو اللہ کی راہ اور جان تک بھی اپنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ یقیناً جو ان کا ساتھ رہنے والا، اگر کوئی کتا بھی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، جیسے کہ صحابہ کہف ہے۔ وہ تو ہمارے نبی کے امتی بھی نہ تھے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، مگر جب دیکھا کہ اسلام کے دشمنوں نے ان کا نام لینے والوں کو یہ کر دیا کہ وہ قتل کر دیا کرتے تھے تو بھاگ نکلے، ایسے چلے گئے، ایک ویرانے میں غار میں جا کر سو گئے، 309 سال تک سوئے رہے، میرے پروردگار نے ان کو مرنے نہیں دیا، خوراک بھی دیتا رہا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور اچھے لوگوں کی سنگت کریں گے، وہ مرا نہیں کرتے۔ 309 سال ایسے سویا رہنا بغیر کھائے پیے، یہ دیکھیں، اس سے کیا پتہ چلا کہ جو دنیا سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں یہ بھی وہ زندہ ہے۔ آخر پردہ کیسے اٹھا کہ دقیانوس کا جب دور ختم ہوا تو مسلمان بادشاہ آ گیا، تو جو ان میں سے یملیکا تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ کو بھوک لگی ہے، تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا کہ میں سوئے ہوئے جلا سکتا ہوں، مرے ہوئے بھی زندہ کر سکتا ہوں، تو میری یہ پاور ہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو مضبوط کرے۔ یہ بھی بات وہی آگے نا، قیامت پہ ایمان رکھنا، جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو۔ تو وہ ایسے ہوا کہ انہوں نے جب کھانا دینے کے لیے خریدنے کے لیے بازار گئے، دیکھا کہ بازار کا ماحول ہی کچھ اور ہے، وہ آدمی تھے ہی نہیں، 309 سال اور بڑا عرصہ گزر گیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے کھانا لیا، تو انہوں نے جب ان کو پیسے دیے تو وہ سکہ دقیانوس کے وقت کا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کسی کہاں سے جو دولت ملی ہے آپ کو؟ وہ خزانہ ملا آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے آپ نے۔ انہوں نے کہا یہ تو اس نے پکڑا تو حاکم کے پاس لے گیا کہ یہ دیکھیں یہ سکہ جو ہے یہ دقیانوس کے زمانے کا، وہ 309 سال پہلے گزر چکا ہو، تو یہ سکہ انہوں نے کہاں سے لایا؟ یہ کہاں سے انہوں نے یہ پیسے لائے ہیں؟ یہ سکہ تو اس وقت کا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب سارا واقعہ سنایا تو اس غار کی طرف لے گئے، تو پتہ چلا کہ یہ 309 سال سو جانے والے حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام کے وہ صحابہ اکرام جن کو صحابہ کہف کہا جاتا ہے، 15 12 تو صحابہ کہف کی یہ واقعہ ہے وہاں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اچھے سنگت میں رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مرا نہیں کرتے، ان کو وہ زندگی عطا کر دیتا ہے تو جو ہمارے شعور سے پہلے خود اللہ نے کہہ دیا کہ تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، اس زندگی کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں میرے دوستوں یہ بات یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ میں جو کر کے لایا ہوں تو یہ کھانا سارے کھا کر چلے جائیں گے، تو ہمارا اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہوا ہے وہ کبھی فوت نہیں ہوا کرتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔
کھانا دینا کسی کو ایک روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، کھانا دینا تو درکنار رہا نا، بلکہ یوں ہے کہ اگر کوئی سوالی آیا تو اسی ایسے دیا کو باسی ٹکڑا دے دیا۔ اللہ کی راہ میں اگر وہ باسی ٹکڑا دیں گے تو وہ ہم باسی ٹکڑا پوری وہ لے لیں گے، پھر اگر اچھا کھانا دیں گے بارگاہ الہی میں تو اچھا کھانا ملے گا، جو دیا ہوا وہی ملے گا نا۔ جو بویا ہے ہم نے، اگر گندم بوئی ہے تو گندم ہی کاٹیں گے، اگر چنے بو دیے ہیں تو چنے ہی کاٹیں گے۔ جو آج ہم بوئیں گے اس زمین پہ، اس عمل کریں گے، قیامت وہی ہمیں وصول ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر فرض کیا کہ ایک آدمی اپنی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رغبت نہیں کرتا، قیامت پہ اس کا ایمان جھٹلاتا ہے کہ جو مر گیا گیا مر گیا، اس وقت کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ انہیں سے یہ ایمان کی پہلی بات ہے کہ آخرت پہ ایمان رکھنا۔ اگر آخرت پہ ایمان ہو تو آج ہم کوئی برائی کریں گے تو ہمیں خیال ہوگا کہ آج میں جو برائی کر رہا ہوں قیامت کے دن اس کا حساب دینا، پھر برائی کرے گا۔ برائی سے بچنے کے لیے مکمل قیامت پہ ایمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس پہ نہ کریں گے تو پھر یقین جانے پھر برائی سے بچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو میرے دوستو، باتوں زیادہ ہے، رچے دار تقریراں سب کچھ یہ پیچھے رہ جائیں گی اگر عملی زندگی میں اگر قدم نظار نہ ہوئے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، قطعاً کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، آج اسے ہم جو کچھ ہمیں ملے یہ سمجھیں اللہ تیری طرف سے ہے، اور تیری راہ میں خرچ کرنے کے لیے ذرا بھی کو پرواہ نہ سمجھیں۔ ایک وقت آئے گا یہ تر و تازہ 10 گنا دنیا پہ اور 70 گنا قیامت کے لیے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ بے شمار ایسے غریب لوگ دیکھیں جو صدقہ اور خیرات میں اپنا گھر بھی سایہ بھی نہیں گھر کا، کرائے پہ دھکے کھا رہے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتے، دے دیتے، مگر کیا ہے وہ مسافر بن کر رہیں گے، اس زندگی مسافری کی گزار کر، اس کا اجر ضرور انہیں کے ملے گا۔ جو تھوڑے اعمال میں تھوڑے رزق میں راضی رہے گا، اللہ انہیں تھوڑے کم اعمال میں قیامت اس پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔